صدقہ جاریہ اور اولاد وغیرہ کی طرف سے استغفار کا نفع۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہیں ان میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے پھیلایا ہوا ہو، یا نیک اولاد چھوڑی ہو، یا قرآن شریف ورثہ میں چھوڑ گیا ہو، یا مسجد تعمیر کرا گیا ہو، یا مسافر خانہ بنا گیا ہو، یا نہر جاری کروا گیا ہو۔ اپنی زندگی و تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ وہ کہے گا، اے خدا، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھ کو ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کی برابر نیکیاں ہوگی اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گے اور عرض کرے گے، مجھے یہ کیسے ملا گا؟ ارشاد ہوگا، تیری اولاد کی طرف سے استغفار کی بدولت تجھے یہ عنایت کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت اپنی قبر میں ایسے ہی محتاج ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا۔ پھر فرمایا، وہ دعا کا منتظر رہتا ہے جو اس کے ماں باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی جانب سے اسے پہنچتی ہے۔ جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا محبوب ہوتی ہے، اور بے شک زمین والوں کی دعا اللہ تعالی قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب داخل فرماتے ہیں، اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔